السلام علیکم ناظرین 9 محرم الحرام کی شام یعنی شب عاشور کی رات کے حوالے سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو پر مشتمل نہایت دلسوز واقعہ 3 صدی ہجری کے مؤرخ امام طبری نے، 4 صدی ہجری کے مؤرخ شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد میں، اور اس کے علاوہ کئی مورخین نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ واقعہ کیا ہے ناظرین؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے خیمے میں موجود تھا اور میری پھوپھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ میری عیادت، میری تیمارداری، میری دیکھ بھال کے لیے میرے پاس موجود تھیں، اور برابر والے خیمے میں میرے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک غلام کے ساتھ موجود تھے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو اور آپ کے اشعار سے میں یہ سمجھ گیا کہ کل کا دن یقینی طور پر شہادت کا دن ہے، اور کل میرے بابا اور ہمارے کئی رفقا ہم سے بچھڑ جائیں گے، جدا ہو جائیں گے۔ تو میں نے جب یہ گفتگو سنی تو میں اتنا رویا کہ میری ہچکی بن گئی۔ تو یہی گفتگو میرے ساتھ میری پھوپھی نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی سنی تھی، اور وہ خاتون تھیں۔ خاتون جو ہیں، وہ خواتین جو ہیں، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نرم مزاج ہوتی ہیں، نرم دل ہوتی ہیں، جلد حوصلہ ہار جاتی ہیں، جلد گھبرا جاتی ہیں۔ تو میری پھوپھی نے جب یہ سنا تو وہ ایک دم کھڑی ہوئیں اور والد صاحب کی طرف اس طرح بڑھیں کہ ان کی چادر کھنچ رہی تھی، حتیٰ کہ ان کے سر سے دوپٹہ بھی اتر گیا، اور آپ والد صاحب کے پاس جا کر کہنے لگیں کہ ہائے پریشانی، کاش کہ میں یہ دن دیکھنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئی ہوتی۔ میرے والد حضرت علی، میرے بھائی حضرت حسن، میری والدہ سیدہ فاطمہ یہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اے میرے بھائی، آپ ان کے بہترین جانشین اور ہم موجودہ لوگوں کے محسن، ہم نوا اور ہمدرد ہیں، آپ بھی ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ زینب کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا لا یذہبن حلمک الشیطان، اے میری بہن، کہیں شیطان تیرے حلم کو، تیرے صبر کو، تیری بردباری کو ختم نہ کر دے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھائی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیا ہے، آپ ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ وَلَطَمَتْ وَجْهَهَا، سیدہ زینب نے اپنے چہرے کو پیٹا، وَشَقَّتْ جَيْبَهَا، اور اپنا گریبان چاک کیا، وَخَرَّتْ عَلَيْهَا مَغْشِيًّا، اور آپ پہ بے ہوشی طاری ہو گئی، آپ غش کھا کے گر پڑی۔ فَقَامَ إِلَيْهَا الْحُسَيْنُ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زینب کی طرف بڑھے، فَصَبَّ عَلَيْهَا وَجْهِ الْمَاءَ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کے آپ کو ہوش دلایا، پھر فرمایا اتق اللہ واصبری، اے میری بہن اللہ سے ڈر اور صبر اختیار کر۔ مزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا والے سب چلے جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ آسمان والے بھی فنا ہو جائیں گے، ان میں سے بھی کوئی باقی نہیں رہے گا سوائے ایک اللہ رب العزت کی ذات کے، کہ جس نے سب کو پیدا کیا ہے، وہی ہمیشہ سے ہے اور وہی ہمیشہ رہے گا۔ مجھ سے پہلے کائنات کی افضل ترین ہستیاں آپ کے اور ہمارے نانا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے والد حضرت علی، ہماری والدہ سیدہ فاطمہ، ہمارے بھائی حضرت حسن، یہ سب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو آپ کے لیے، ہمارے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں اسوہ حسنہ جو ہمیں ملتا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اسے ہمیں اختیار کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی کئی محبوب ترین ہستیاں آپ کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہوئیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان کی فوتگی کے وقت کیا طریقہ کار تھا، کیا طرز عمل تھا، کیا سنت تھی،
اسی طریقے کو، اسی راستے کو، اسی سنت کو ہم نے اپنانا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہمیں اپنے پیاروں اور اپنے عزیزوں کی فوتگی پر وہی عمل اختیار کرنا چاہیے، وہی طریقہ، وہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جو ہمارے نانا کا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو قسم دی، اپنی بہن پر سختی کی، اپنی بہن کو سختی کے ساتھ تاکید اور وصیت کی۔ کس بات کی وصیت کی؟ حضرت حسین نے فرمایا ان لا تفعل شیئا من ھذا بعد مہلکہ، کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، میری وفات پر، میرے فوت ہونے کے بعد ان کاموں میں سے کوئی کام نہ کرنا جو ابھی آپ نے کیے، یعنی نہ چہرہ پیٹنا، نہ گریبان چاک کرنا، نہ ایسے الفاظ اور ایسے جملے کہنا کہ جو صبر، حلم اور بردباری کے خلاف ہوں۔ یہ ناظرین آپ کے اور ہمارے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت اور نصیحت ہے۔ آپ کو اور ہمیں اپنے امام کی اس وصیت پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے یہ وصیت کرنے کے بعد، یہ قسم دینے کے بعد کہ میری وفات پر ان کاموں میں سے کوئی کام نہ کرنا، یہ قسم دینے کے بعد آپ نے سیدہ زینب کو، میری پھپھی کو ہاتھ سے پکڑا اور میرے پاس بھجوا دیا۔ ناظرین اکرام، یہاں میں آپ کو رک کر ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے یہ بات آپ کو بیان کی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا نے 10 محرم کو شہادت سے قبل خود اپنی شہادت کا غسل فرمایا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خیمے والوں کے پاس پانی موجود تھا جو آپ نے اور آپ کے رفقا نے غسل کیا؟ تو جی ہاں ناظرین، کئی تاریخ کی کتابوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 10 محرم الحرام تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے قافلے والوں کے پاس پانی موجود تھا۔ یہ واقعہ جو ابھی ہم نے آپ کو بیان کیا ہے، اس کے اندر بھی آپ الفاظ ملاحظہ کریں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بے ہوش ہو جاتی ہیں، غش کھا کے گر پڑتی ہیں۔ تو مورخین نے کیا لکھا؟ فَصَبَّ عَلَيْهَا وَجْهِهَا الْمَاءَ، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کے آپ کو ہوش دلایا۔ تو اس تاریخ سے، اس روایت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 10 محرم الحرام تک سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کے پاس پانی موجود تھا۔